السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، سماجی اور سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور پروگرام کی ابتدا آج تھوڑی تاخیر سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات پر شاید آج بات نہ بھی ہو سکے، لیکن کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں جو عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل اور خاص طور پہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے مہمان ہیں جناب ملک یاسر سکندر اوان صاحب، پی پی آئی سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ پی پی آئی سیاسی جماعت ہے، پنجابی پختون اتحاد اس کا یہ مخفف ہے۔ معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ بہت شکریہ یاسر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یاسر بھائی، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے وہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے۔ اب خیال یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا تو بے سود ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے جب کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ پوچھنا کہ معاملات کب بہتر ہوں گے، کس طرف جائیں گے، تو میرے خیال میں بے معنی سی بات ہے۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عام انتخابات ہوئے اگر کسی بھی تاریخ پہ، تو شاید اس کے بعد ہی لوگوں کو کوئی امید ہو کہ یہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ آپ کا کیا نظریہ، کیا سوچ ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل یاسر بھائی، یہ تو جمہوری ملک میں جمہوری حکومت آتی ہے تو دنیا ان پہ بھروسہ کرتی ہے۔ نگران حکومت کا تو کام چلتے سسٹم کو چلائے رکھنا اور انتخابات کو کروانا ہے۔ اور اس گورنمنٹ نے آتے ہی پیٹرول، اور ہم اور آپ پہلے یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ جو 1 سال کے لیے، 1.25 سال کے لیے بیچ میں گورنمنٹ آئی تھی، یہ وہ یہی بات آنے والی نگران حکومت ان کے لیے کرے گی جو یہ عمران خان کے حوالے سے یا قیدی نمبر 804 کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے۔ وہی کام کیا کاکڑ صاحب نے کہ آتے ہی انہوں نے سب سے آسان یہی سمجھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھا دیے جائیں۔ ڈالر گرا ہے 290 95 پر آیا، لیکن اس کا نیچے ہم نے فرق نہیں دیکھا ابھی تک۔ بجلی اسی طرح مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول اسی طرح مہنگا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، تو جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری، نئی پالیسی گورنمنٹ آئے گی، دے گی، اس بنیاد پہ سرمایہ کاری ہوگی۔ سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے نا، آپ سرمایہ دار کو وسائل کیا دے رہے ہیں، آپ اس کو کیا سہولیات دے رہے ہیں، اس کا پیسہ سیف ہے نہیں ہے، اس کو انڈسٹری لگانے کے لیے جو ذرائع درکار ہیں ان ذرائع میں ریاست کس حد تک سنجیدہ ہے بھی یا نہیں، ریاست کی وہ پالیسی بھی ہے یا صرف انہوں نے آ کر اپنے مخالفین کا کلا کما کرنا ہے اور اپنے لیے آسانیاں کرنی ہیں۔ یہی ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا۔ ابھی محترم آصف علی زرداری صاحب نون کے اوپر بات کر رہے ہیں، میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام مسائل کا شکار ہے، دو چار مسائل سے، قیدی نمبر 804 بند پڑا ہوا ہے، اس کی جماعت خاموش ہے، مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی بالکل خاموش ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر انہیں موقع دیا جائے تب تو ان کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن اس کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ جو آپ کو موقع دیا گیا تھا اس میں آپ نے کیا کیا ہے عوام کے لیے، تو سوائے دوسرے پہ تنقید کرنا، تان و شکن کرنا، اس کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پھر ہم اٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، آخر کسی نے تو پھر آگے بڑھ کے اس کو سہارا سنبھالا دینا ہے نا، مجبوراً پھر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو آگے آنا پڑتا ہے۔ ہر 3 سال بعد ایسا ہوتا ہے کہ چیف اگر جی ایچ کیو سے نکل کے دنیا کو نہ جا کے بتائیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سرمایے کی حفاظت کریں گے اور ذمہ لیں گے، تب تک دنیا ہماری طرف نہیں آتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اپنا وقار، اپنا معیار دنیا کے آگے اتنا گرا لیا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے حکمران، سیاسی خاندان، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے میں، اپنی
شخصیت کو چار چاند لگانے کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمارے حالات بدل جاتے. بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے, سری لنکا دیکھیں نا, سری لنکا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر عوام نکلی, صدر ہاؤس اور ان کی سرکاری عمارتوں پہ دھاوا بول دیا, لیکن اسی کے 6 ماہ سال بعد ہم نے دیکھا کہ اسی سری لنکا نے IMF میں ہماری گارنٹی لی. تو اگر اتنی جلدی سری لنکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمارے میں ایسا کہیں ایسا تو نہیں جس رستے پہ جانا ہے اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور پہ چل رہے ہیں کہ منزل ہی نہیں آ رہی. تو یاسر بھائی, سیاسی حکمران اب اگر میاں صاحب شہباز شریف کی جو حکمرانی گزری ہے اس کو اون نہ کریں اور یہ آج کہیں کہ عوام دوائی لینے سے قاصر ہے, عوام روٹی سے قاصر ہے, بجلی کا بل بھرنے سے قاصر ہے, تو مطلب یا تو آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں, اور اگر پھر ہم آپ کو ویلکم کریں تو پھر ہم نے آپ کی بات پہ مہر سلب کر دی کہ واقعی ہم بے وقوف ہیں. یہ فرمائیے یاسر بھائی کہ سیاست میں کوئی فرق نظر آیا؟ میں کل بڑا سوچنے پہ مجبور تھا کہ یہ جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں یا جس قسم کی سیاست کی روش اختیار کی جا رہی ہے, جس راستے کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ وہی راستہ ہے جو اس سے پہلے 3 دفعہ کیا جا چکا ہے, اور اس کا نتیجہ ہر بار یہی نکلتا ہے جو اس دفعہ نکلا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں میاں صاحب کی سیاست کی. تو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا آ جانی چاہیے تھی. اگر 3 دہائیوں سے زیادہ آپ پاکستان کی سیاست میں رہیں اور اس کے بعد بھی اگر سیاست آج بھی وہیں کھڑی ہے تو پھر تو ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ سیاست میں اتنا عرصہ وقت گزار کے, انہوں نے کیا سیکھا ہے, کیا ڈیلیور کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک اگر روش وہی ہے تو جو نتیجہ پہلے نکلا تھا وہی اب نکلنا ہے, یعنی کہ آنے والی نسلیں بھی مقروض ہی رہیں گی. کوئی پلان, کوئی ایجنڈا نہیں ہے. محض اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نعرہ ہے, وہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر کسی طرح پذیرائی حاصل کر سکیں, وغیرہ کارکردگی ایسی ہے کہ یہ کہیں جا نہیں سکتے, یا ماضی کی کارکردگی ایسی ہے کہ کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے. ذرا فرمائیے تو صحیح کہ یہ سیاست میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے تھی, یا آپ کو کچھ نظر آیا ہے یا صرف ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تبدیلی تو مطلب قرض اتارو ملک سنوارو سے آج پھر 30 سال بعد وہی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ عوام بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے, دوائیوں لینے سے قاصر ہے, کھانا پینا کرنے سے قاصر ہے. تو حضرت آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمیں موقع دیں. دیکھیں, ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ ان سیاستدانوں کو یہ سمجھ آیا ہے, اور اب وہ اس تبدیلی کے ساتھ آئیں گے کہ ہم نے کسی تیسرے کو بیچ میں گنجائش نہیں دینی. جو عمران خان کو ملی اور یہ سارا ڈرامہ ہوا, پتہ چلا کس نے کیا کیا کیا. بے شک قیدی نمبر 804 کوئی فرشتہ نہیں تھا, اگر ہوتے تو ان کے بھی 18 سے 22 کے ادوار میں عوام کی زندگیاں تبدیل ہوتی نہیں ہوئیں. کچھ ہوا ہوگا بہتر, لیکن وہ بھی عارضی تھا کیونکہ وہ آج نظر نہیں آ رہا. اگر مستقل ہوتا تو آج ہمیں نظر آتا. تو صرف اور صرف میاں صاحب کی سیاست میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, جو آج کل وہ بیانات دے رہے ہیں ادوار میں, ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان سے کم از کم آدھا درجن اشخاص وہاں جاتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور پھر وہ پریس کانفرنس کر کے واپس لوٹتے ہیں. اس میں یہی ایک نظر آیا ہے کہ میاں صاحب دوبارہ سے عوام کے لیے بہت پریشان ہیں, اور ان کی اس پریشانی کا حل واپس آ کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سنبھالنے کا ہے. کہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جو آخری 1 سال میں PDM کی گورنمنٹ کو وہ مولانا صاحب کو آگے کر کے گائیڈ لائن دیتے رہے کہ کس طرح اس حکومت کو ہٹانا ہے جو 18 میں آئی ہے, اور ہم نے آنا ہے اور آ کر کے ہم نے ہمارے ساتھ کیے گئی ناانصافیاں, جن کو وہ ناانصافیاں کہتے ہیں, اس کا بدلہ اس سے لینا ہے. تو آپ وہ بتائیں نا کہ آپ نے اس 1 سال میں بہتری کیوں نہیں کی؟ اگر بہتری کی گنجائش نہیں تھی تو آپ یہ کیوں کہتے تھے کہ 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا, میری نیند اڑ گئی. 6 روپیہ مریم بیوی بتاتی تھیں کہ میاں صاحب بہت بے چین ہیں اس 6 روپے پیٹرول پہ بڑھنے پہ, لیکن آج تو بھائی 30 روپے 40 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ بڑھایا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر ہم ڈیزل بڑھائیں گے تو جتنی بھی ترسیل کی, جو ہم خوردنی اشیاء ترسیل دے رہے ہیں پاکستان کی اپنی جو پیداوار ہے, اس پہ آٹومیٹیکلی ریٹ بڑھ جائے گا. آپ کم از کم ڈیزل پہ ریلیف دیجئے تاکہ دالیں, چاول, سبزیاں جو دیگر شہروں سے دوسرے شہروں میں آتی ہیں ان کی ترسیل سستی ہو اور کچھ نہ کچھ گنجائش ہو. پھر سب سے بڑا المیہ ایسا بھائی, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں, وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سبزی منڈی یا جوڑیا غلہ منڈی چلے جائیں تو وہاں پر ہر چیز کا ریٹ ہمارے محلے کی دکانوں کی نسبت
30% کم ہوتا ہے جی وہ 30% اس 20 کلومیٹر کی رینج میں آتے آتے کیوں بڑھ جاتا ہے, یہ کون دیکھے گا؟ اب سارا سیاستدان ہی نہیں, ہمارا سارا سسٹم ہی جس طرح ایک بیٹا اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ جیسے وہ تو ویسا وہ, اسی طرح ہمارے گورنمنٹ سرونٹ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پالیسی بنانی ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, ان کی پریورٹی جب عوامی فلاح نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی رشوت کا بازار گرم کریں, اپنی جیبیں بھریں اور انہی سیاستدانوں کی طرح ہم بھی محلات بنائیں تاکہ اپنے بچوں کو تو آسانی دیں. یہاں صرف اور صرف اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنے بچوں کو آسانیاں دینے کی پالیسی چل رہی ہے ہمارا. اور ہم عوام کا بھی مائنڈ سیٹ تقریباً بشمول میرے 50% یہ ہے کہ جو حکمران یا جو کینڈیڈیٹ میرے ذاتی مسائل جو اس کا کام نہیں ہے حل کرنا, میرے بچے کی نوکری, میری تھانہ کچہری, میرے اثر رسوخ کو قائم رکھنے میں ان کی پشت پناہی, وہ کرے گا میں اسے ووٹ دوں گا. نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ کس نے میرے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, ہنر دینے کے لیے, ملک کو فلاح دینے کے لیے کام کیا, میں اس کو ووٹ دوں. بے شک میرا اس سے ڈائریکٹ واسطہ ہے یا نہیں ہے, میرا ذاتی مفاد ہے یا نہیں ہے. تو وہ ہم دیکھتے حالات جو ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ جیسی عوام ہے ہم ویسے ہی ہم پہ الحمدللہ حکمران مسلط ہو گئے. تو اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود تو کچھ بھی نہیں کرتے, تنقید ان پہ کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس دفعہ ہم ان کی باتوں میں آنے کے بجائے بیلٹ پیپر پہ, چاہے فروری میں ہو ٹھیک ہے, 4-5 ماہ اوپر نیچے کوئی حرج نہیں ہے, یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ حل ہو جائے. ایسا نہ ہو کل کو یہ الیکشن ہو اور پھر 1.5 سال یہی پنگا رہے کہ یہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے, حلقہ بندیاں کرا دی جاتی تو یہ ہو جاتا, ووٹر لسٹیں فلاں ہوتی تو بہتر ہوتا, 18 والی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. تو ٹھیک ہے 4-5 ماہ ڈیلے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم اس دفعہ ہمیں اپنا ووٹ دینے سے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ بہتر اور پیاری باتیں کون کر رہا ہے, بلکہ ہم نے ان کا وہ ماضی دیکھنا ہے جس میں انہوں نے اپنی حکمرانی میں ہمارے لیے کیا کیا. اگر ہم اس کو اس دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے یاسر بھائی تو دیکھیں باہر سے کسی نے آ کے تو ٹھیک کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر ایسا ہی ہے کہ میں نے اپنی گزار لی ہے, میری آنے والی نسلیں بھی اسی دلدل میں رہیں گی, یہی مشکلات جھیلیں گی, یہی بے روزگاری جھیلیں گی, یہی لوڈ شیڈنگ جھیلیں گی, اور یہی لالی پاپ پولیٹیشنز دیتے رہیں گے آنے والی 4-5-10 دہائیاں مزید. اگر ہم نے اپنے اس ملک کو, اپنی قوم کو فلاح دینی ہے تو ہم نے ان الیکشنز میں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جب جب یہ اقتدار میں رہے تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر ہم نے اس چیز کو نہ دیکھا اور اس سے بالا ہو کے قومیت پر یا ان کی اچھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دے دیا تو پھر آنے والے 5 سال ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ تو شاید خیر کسی کے ایجنڈے میں شامل ہے ہی نہیں بات, کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاقی آپ سمجھ لیں تربیت کی اور ہم آہنگی کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو چاروں صوبوں کے اندر یا 4.5 صوبے جو بھی ہیں ان کے درمیان سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں یہ ان کی جو فہرست ہے کہ یہ کام ہوں گے, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار, مکان, سڑکیں پکی, پانی, وہی نعرے ہیں جو 70-72 سالوں کے اندر سنتے آئے ہیں. کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ سب سے پہلے جس چیز کے اوپر کام کیا جائے گا وہ آپ کی تعلیم کے اوپر اور تربیت کے اوپر. آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیں گے, اس بنیاد کے اوپر ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے. سب سے پہلے اس پہ کام کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم آہنگی پیدا کریں گے جس کے بعد پھر ہمیں ماحول میں آہستہ آہستہ بہتری نظر آنا شروع ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جیسا بھی آپ نے کہا کہ جو محکوم لوگ ہیں ہمیں بھی اس میں شاید دلچسپی نہیں ہے, ہمیں شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر میسر نہیں ہے جس نے ابھی تک یہ باور کروایا ہو کہ اس قوم کو, یہ قوم تو لفظ مناسب نہیں ہوتا استعمال کرنا ہے ایسے, اس میں اس جتھے کو سب سے پہلے ایک ہم آہنگی کریٹ کی جائے, ایک قوم کی شکل دی جائے, اور جب قوم کی شکل دی جائے گی تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑی عجیب بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, لیکن کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ اس وقت جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے وہ اس پہ کہ باہر سے بیٹھ کے کہ جو پچھلے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جن کی وجہ سے 18 کے اندر جو حکومت وجود میں آئی تھی ان کو پکڑا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی, اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
بہرحال حالات کے ذمہ دار تو ہم سبھی ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کی جائے، اور اگر یہ بات ہوتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اس کے اوپر ووٹ کیسے ملے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں مزید۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں، آپ انہیں ہمیں ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر ہمیں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہیں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ جناب فیصل قریشی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش فیصل بھائی آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے فیصل بھائی؟ اچھا میرے پاس آواز نہیں آ رہی، دوبارہ آپ رابطہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یاسر بھائی یہ صورتحال ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، تو یہ تو ہمیں میسر ہے ہی نہیں، اور نہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہے، اور نہ کوئی ادارہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ دانستہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات رہیں، اور اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ براہ راست سب کو ہوگا۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ نہیں جی ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی سلسلے میں کام نہیں کر رہا۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ قوم بنانے پر تو کوئی بھی نہیں چاہ ہی نہیں رہے، کیوں؟ اگر انہوں نے ہمیں ایک قوم بنا دیا نا تو پھر ہم اپنا حق اور حقوق سمجھ جائیں گے کہ ہمارے حق اور حقوق ہیں کیا۔ ہمیں قوم ہی نہیں بننے دینا، ہمیں قومیتوں میں تفرقوں میں اتنا بانٹنا ہے کہ ہم قوم بن نہ سکیں۔ اگر ہم قوم بن گئے تو پھر تو ہمیں اپنے حق کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا حق ہے کیا۔ ہمیں اسی سے تو دور رکھا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ہی نہ سمجھ آئے، ہم اپنی قومیت کی حد تک ہی رہیں۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے زیادہ ہماری جو زبان ہم مادری بولتے ہیں اس سے ہمیں پیار ہے۔ ہم جب تک قوم نہیں بنیں گے، دنیا میں ترکی کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، ہم اور دیگر افغانستان کو دیکھیں، افغانستان سے تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ صرف اور صرف ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے۔ آج وہ بہتری پہ کھڑے ہوئے، وہ بہتری سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی اسی چکر میں کہ ہم جو ہے ہم اپنے وسائل روک سکیں، وہ اسمگل ہو کے کہیں نہ چلے جائیں۔ تو ہماری اتنی جو پالیسیاں، اتنی تنخواہ لینے والے ادارے وہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ ہم جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے، اس ملک کی جو پریشانیاں ہیں ان کو اپنی پریشانی نہیں سمجھیں گے، ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ قیادت تو ہماری ہرگز نہیں چاہے گی ہم قوم بن جائیں، لیکن انشاءاللہ آخر ہمیں مجبوراً ایک قوم بننا ہے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ مجبوری ہماری بن گئی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ فیصل قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ فیصل بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ فیصل بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے فیصل بھائی آپ کو ہماری؟ جی آ رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے۔ اچھا کم آ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز ان سے کہہ کے تھوڑی سی بڑھوا دوں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ان تک میری آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی۔ فیصل بھائی گفتگو ہو رہی تھی اس وقت جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور کچھ دیر پہلے میں معزز مہمان اسٹوڈیوز میں بھی تشریف رکھتے ہیں ملک یاسر سکندر اعوان صاحب، ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ یہ جو 90 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں جو سیاست ہوتی تھی اس میں اور آج کی سیاست میں کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ میں چاہوں گا اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کا ضرور جواب دیجیے۔ آپ تھوڑا زور سے بولیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہلو جی آواز تھوڑی سی بڑھائیں۔ ہاں دوبارہ کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں دوبارہ کر لیں۔ تو میں اپنے یاسر بھائی اسٹوڈیوز میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، اور میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں، ویسے تو مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات ضروری ہے، کہ میں سنگاپور جب دیکھتا ہوں کہ معاشی اعتبار سے دنیا کے مضبوط ترین معیشت میں اس کا شمار ہونے لگا ہے، اور کسی بھی حوالے سے ہو، پاسپورٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور لوگ جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ مختصراً میں بتاتا ہوں کہ آپ کو جیسے ایتھنیسٹی کی بات ہو رہی تھی کہ مختلف قومیں، اقلیتیں اور جو رہتی ہیں ان کے درمیان کا ہم آہنگی ہے، تو ریلیجن کے اعتبار سے یا پہلے اگر ایتھنک گروپس کو اگر دیکھ لیں تو اس میں 74.3% جو ہے وہ چائنیز وہاں پہ رہتے ہیں، 13.5% وہ ہیں جو ملیشیا کے رہنے والے ملائے جن کو کہا جاتا ہے، 9% کے قریب تقریباً انڈینز، اور 3.2% جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر قومیں جو وہاں پہ پاکستانی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں۔
اس کے علاوہ ریلیجن اگر دیکھیں تو 31.1% وہ ہیں جو بدھزم کے ماننے والے ہیں، 20% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، اس کے علاوہ 18.9% وہ ہیں جو کرسچینٹی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، 15.6% اسلام کے اوپر، اور اسی طرح جو ہندوازم اور دیگر مذاہب کے اوپر تقریباً 5% اور اس سے کم جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو آباد ہیں۔ اور اب ویسے تو بڑی طویل اس کی وہ ڈیٹیل ہے، اور بھی دیگر چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہاں پر کبھی کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے، کبھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے۔ تو وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان ہم آہنگی سب سے پہلے تمام لوگوں کے درمیان کریٹ کی جائے، تاکہ یہ الگ الگ اگر گروہوں میں یا اس میں گروپس میں بن جائیں گے تو پھر ان کو چیلنج کرنا مشکل ہوگا۔ تو ان کو ہم آہنگی ان کے درمیان کریٹ کرنے کے لیے بڑے انقلابی کام انہوں نے کیے۔ گراس روٹ کی سطح پہ انہوں نے اسکول کی سطح پر ایسے دن رکھے کہ لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو مناتے تھے اور اس کے ساتھ ان کے درمیان ہم آہنگی ہوئی، یا جس عمارت میں وہ رہتے تھے انہوں نے مختص کیا کہ اتنے فیصد جو ہے وہ حصہ فلانا کمیونٹی کے لوگوں کا ہوگا، یا اس طرح ایک ترتیب انہوں نے رکھی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل ایسے ضم ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت بن کر سامنے آیا ہے۔ لیکن میں ایسی کوئی چیز یہاں پر میں نے مختصر سی تاریخ ہے ہماری، زیادہ نہیں ہے، اس میں یہ دیکھا کہ کہیں پہ بھی یہ چیز نظر نہیں آئی، وہ نام لیتے چلے جائیں کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ایسے کام کیے انہوں نے کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی چلی جائیں۔ وہ تمام اس میں شامل ہیں، یہ بڑے بڑے نام اور جن کا بھی آپ نے نام لیا وہ بھی اس میں شامل رہے۔ تو یہ صورتحال جب رہے گی تو معاملہ، اچھا لائن پہ آ گئے، میں ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیتا ہوں۔ فیصل بھائی آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ اچھا میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ جی فیصل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے اچھا فیصل بھائی، گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی کل ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، وقت میرے پاس کم ہے، میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجیے۔ سوال کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا، شاید آپ کو آواز میری نہیں آ سکی، کہ یہ جو سیاست ملک میں ہو رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، یا سیاست کے جو بڑے نام بن چکے ہیں تجربے کے اعتبار سے، یہ وہی سیاست کم و بیش نظر آتی ہے جو ان کے اوائل کے جو دور تھے اس میں جو یہ سیاست کیا کرتے تھے، یعنی زیادہ فرق اس میں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاست میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا بالکل اسی راستے پہ ہیں جس سے آج سے 3 دہائی قبل یا 4 دہائی قبل یہ ہوا کرتے تھے؟ فرمائیے گا ذرا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ دوسری بات یہ ہے کہ سر میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شعر ہے نا کہ بارہویں چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، جی یہ 3 دہائی پرانی جو مطلب سیاست ہے نا، یہ شاید اس سے بھی کہیں آگے پیچھے نکل گئے ہیں۔ جی دوسری بات جو اہل سیاست کا چلن ہے اس وقت، آپ خود بتائیے، آپ کی ماشاءاللہ سیاست کو بھی نظر ہوتی ہے اور سماجیات کو بھی سمجھتے ہیں، اس وقت جو اہل سیاست کا چلن ہے کیا وہ واقعی سیاست دانوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، حساب کتاب اس کے سے چل رہے ہیں؟ مطلب آپ کوئی ایک بات پر ایک جگہ پر کوئی کہیں پہ ٹکنے کو تیاری نہیں ہے، ایک زبردستی کا کیوس کریٹ کیا ہوا ہے، کوئی لائن نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو پتا ہے میں بات کرتا ہوں ہمیشہ اکراس دا بورڈ کرتا ہوں، کسی ایک کو لے کے نہیں کرتا ہوں۔ جی جی تو اس وقت بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بیسک باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اپنے اپنے معاملات، اپنا اپنا راز ہر کوئی الاپ رہا ہے۔ کسی کو جو ہے وہ کسی کے بغیر الیکشن نہیں چاہیے، کوئی بالکل ہی چپ سادے بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاموشی جو ہے وہ نہیں ہے تو شور مچا رہا ہے۔ مطلب آپ خود بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ سیاست ہو رہی ہے؟ نہیں بالکل بھی پتہ ہی نہیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک کاروبار یا کوئی کسی جو ہے نا مختلف کمپنیز ہیں جن کی اپنی مارکیٹنگ کی مہم ہے، جس میں وہ کسی بھی حد تک جا رہے ہیں۔ اس میں سر پورے گیم میں اور آپ کہاں ہیں؟ مطلب مجھ سے اور آپ سے مراد عوام، وہ لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں، وہ لوگ جو مختلف جگہوں پہ پس رہے ہیں، وہ لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر ڈکیتی ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کراچی شہر میں میں رہتا ہوں اور میں یہیں کی بات پہلے کروں گا، ویسے تو پورا ملک ہے، کراچی میں واقعات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پورے جتھے آ کے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی لوگوں ایسا ہے نا۔ جی تو یہ کسی بھی ملک کی اکنامیکل کنڈیشن کا ورسٹ ہوتا ہے یا پھر بھائی جی یقیناً ایسا ہی کسی بھی قسم کی خانہ جنگی کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔
جی اور ہمارے سیاستدان ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کوئی کسی کو سزا دلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, جی کوئی کسی کو جزا دلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جی یقین. بات یہ ہے کہ میں آپ ہمارے جیسے دیگر کروڑوں لوگ, یہ ان کی ایگزسٹنس تو وہ ایک دفعہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ تو نمبرز ہیں, شناختی کارڈ نمبر ایک ہے, آج ہے کل ختم. بالکل تو یہ والی بات ہے. مزید آپ خود سمجھتے ہیں کیا سچویشن ہے, کیا حالات ہیں. یقیناً ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ محض یہاں پہ رہنے والے صرف شناختی کارڈ نمبرز ہی ہیں. لیکن اب یہ ذرا فیصل بھائی اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات کا علم ہے بہت اچھے سے کہ یہاں پہ کارکردگی وغیرہ کا کوئی معیار نہیں ہے, نہ اس کی بنیاد کے اوپر کامیابی اس سے مشروط ہے کہ اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو ووٹ ملے گا. یہ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں چیز پائی ہی نہیں جاتی جس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو زیادہ تر سیاسی جماعتیں یا بڑی سیاسی جماعتیں, ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ یہاں پر پارلیمان کے اندر ڈومینیٹ کرنے کے لیے جوڑ توڑ کس طرح کی جاتی ہے, اور خیال یہی ہے کہ جو اس چیز میں ماہر ہے وہی سب سے بڑا اس وقت لیڈر اس کو تصور کیا جاتا ہے. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, اور پھر یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث آیا کہ آئین کی پاسداری, اس کو ابھی تک شاید ہم نہیں سمجھ سکے ہیں, کیونکہ جب سے ہم مرز وجود میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک صورتحال یہی ہے کہ جو آئین کا جو دستاویز ہے اس کو ہم نے ایک طرف لگا کر رکھا ہے اور اس کو صرف وقت پڑنے پر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. تو مختصر کروں گا, ذرا یہ فرمائیے گا جب یہ چیز نہیں رائج ہوگی تو پھر نتیجہ کیسے نکلے گا عوام کے حق میں, یہ تو ذرا فرمائیے, کیونکہ یہ جو سسٹم نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بآسانی پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی حکومت منتخب ہو کر آ بھی جائے گی تو کم از کم یہ جو معاشی معاملات ہیں یہ ان سے سنبھلنے والے نہیں ہیں. ذرا فرمائیے گا. سر دیکھیے, بات آپ نے فرمایا, آپ نے مختصر کی لیکن بڑی جامع بات کی. اس پر جو ہے وہ, ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے, فرمائیے. اب اس پر دیکھیے, پہلی بات آئین اور اس کی بالادستی. جی ہمارے پاس جو آئین کے نام پہ کاغذ کا ٹکڑا موجود ہے, اس کو کاغذ کا ٹکڑا میں نہیں کہہ رہا, ہمارے کئی سرکردہ لیڈر اور ہمارے کئی سرکردہ ڈکٹیٹر اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کو متاثر کی زبان سکتے ہیں. جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہو بڑے لوگوں کا, وہاں پر عوام یا جیسے طالب علم, آپ کے جیسے تاریخ اور سیاست کے طالب علم, وہ بیچارے کس گنتی میں, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے آئین بنایا ہے ان کو, ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیے, کوئی بھی چیز کو بنا لینا جو ہے نا وہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہوتا, اصل چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن آف دیٹ. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی بھی, ہم سے مراد ہمارے سیاستدانوں نے کبھی بھی آئین کی بالادستی کے لیے, اور اس میں سب شامل ہیں, میں اس میں کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاسی گروہ کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک مذاق رہی ہے, 1947 سے لے کے آج تک. یقیناً ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے نا. تو اب یہ والی بات تو جو آپ نے کی کہ جی آئین کی بالادستی, وہ تو خیر مطلب ایک دیوانے کا خواب ہے. اب آپ آ جائیے ڈیلیور کرنے کی بات ہے. ڈیلیور, دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیلیور آپ جب کریں گے جب آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہوگا. آپ کو, مجھے آپ کے پاس آج حاضر ہونا تھا, میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا, آپ نے ایک دوسرا طریقہ نکالا اور مجھے لائن پہ لے لیا. اس طریقے سے آپ نے اپنی سائڈ پہ لیبر کیا. دوسری سائڈ میں نے نیند پوری نہیں کی, میں انتظار کرتا رہا. دونوں طرف سے نیتیں تھیں کہ ہاں جی بات کرنی ہے, بات سننی ہے, تو یہ چیز ہوئی. اب یہاں پہ تو معاملہ سر آئین قانون سے آگے جا کر نیتوں تک پہنچ چکا ہے. بالکل ایسا ہی. یہاں جنہوں نے بھی اقتدار میں آنا ہے, وہ جو اصلی اقتدار والے ہیں وہ شاید اب تک فیصلہ کر چکے ہوں کہ کسی اقتدار میں آنا ہے, تو وہ الیکشن کے نام پر ایک اسٹیج شو بھی ہونے والا ہے یا پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. I'm not sure, still I'm not sure. میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا, اور بھی کئی جگہ بات ہوئی. تو بہرحال اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو جو مطلب آپ کہیں کہ ان کو جو ٹارگیٹ حاصل کرنے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ڈیلیوری, مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی گڈ اور بیڈ گورننس اور یہ وہ.
یہ سب بات کی باتیں ہیں. بالکل. پہلی چیز وہ ہے کہ جو معاشی کیوس ہے, اس معاشی کیوس کا جب تک کوئی حل نہیں نکلے گا, اور اس معاشی کیوس کا حل وہی ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ جی ہمیں سخت فیصلے لینے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ والی بات ہے. بقایا سر ابھی جو مطلب مجھے تو بہت زیادہ نا امیدی محسوس ہوتی ہے اپنے. ٹھیک ہے, چلیں. صورتحال یہاں بھی زیادہ مختلف نہیں ہے. فیصل بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ملک یاسر سکندر اوان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اسی معاملے اور موضوع پر. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کسی بھی آپ سمجھ لیں معاشرے کے لیے, کسی بھی معیشت کے لیے, کسی ملک کے لیے سب سے جو مہلک چیز ہوتی ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے. ابھی فیصل بھائی گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے نشاندہی کی کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی بات نہیں, حتمی بات کی جا سکتی. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ملک کے مسائل کی ایک طرف بات کرتے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, آیا عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب یہیں سے بات آگے شروع ہوتی ہے تو پھر کیسے مسائل کے حل کی بات کی جائے, کیسے معاشی اصلاحات کی بات کی جائے, لوگوں کے اندر شعور کی بات کی جائے, آگہی کی بات کی جائے. یہ سارے معاملات جو اب سے کچھ دیر پہلے زیر بحث ہے, اس کی بات کیسے ممکن ہو جب غیر یقینی کی صورتحال ہو؟ ذرا فرمائیے. جب تک ہمارے قبلے کا تعین نہیں ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوں. ہم بات تو کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں جس پہ, لیکن شاید کہ حکمرانوں پر یا جو ہمارے کنگ میکرز ہیں ان تک یہ آواز پہنچے. اگر تو ہم نے ان 23-25 کروڑ افراد کو ایک قوم بنانا ہے اور اس پاکستان کو ایک باوقار ملک بنانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ہر فرد کو برابری کے حقوق اور برابری کی نظر سے دیکھنا ہوگا. ہماری پستی, ہمارے مسائل کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک طبقہ جو ہے وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ کی لائف جی رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل لوور کلاس کی زندگی جس میں اس کو روٹی تک میسر نہیں ہے. اچھا, میں معذرت کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کروں گا. یہ جو ہمارے ہاں رائج نظام ہے نا, اس میں ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یہ اس کی ضد ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ سب کو برابری کے. میں دیکھ رہا تھا ایک قیدی کو ایک جیل سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا, تو جو منصف ہے اس کو یہ فکر لا کے کہ اس کے لیے ٹوائلٹ کون سا ہوگا, اس کو کون سی کلاس ملے گی, اس کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. میں سوچنے میں مجبور تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ منصف اس قدر بے چین ہوتے ہوں گے کہ اس کو کس قسم کی سہولت جیل میں ملی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں نظام ہے نا, اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کبھی حاصل نہیں کر سکتے. وہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, بالکل میں کسی اس کی بات کر رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں غیر یقینی ہے, ان میں اعتماد نہیں رہا اپنی ریاست پر, اپنے ریاستی جو ہمارے کسی پر بھی نہیں ہیں سرکاری افسران ان پر یا حکمرانوں پر, کہ وہ برابری کا حقوق نہیں دے پا رہے. کہیں علاج ہی نہیں دے پا رہے اور کہیں جیل کا واش روم تک تعین کیا جا رہا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے پاس 2 بڑی جیلیں ہیں, لانڈی جیل اور سینٹر جیل. اس میں اگر ایک مجسٹریٹ آپ کبھی وزٹ کریں تو وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں. بس انہیں یہ پتہ ہے میں رکشا ڈرائیور تھا اور میرے ساتھ جو سواری اتر کے بھاگی وہ کوئی کرائم کر کے آئی تھی, مجھے نہیں پتا اور میں تب سے بھگت رہا ہوں. 5000 نہ ہونے کی وجہ سے لوگ 12 13 سال سے جیل میں پڑے ہوئے کہ ان کی تاریخ نہیں لگ رہی کہ وہ جج کے سامنے پیش ہوں اور ان کا کیس ختم ہو سکے. ان کی کیس کو پرسیو کرنے کے لیے وکیل نہیں ہے, جج صاحب کے پاس ان کا کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے. جج صاحب کو بتائے کون کہ اتنے قیدی آج کی ڈیٹ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے کیونکہ وہی آپ کی بات ہے 1000 5000 وہ نہیں دے پائے کہ انہیں جیل سے کورٹ لے آیا جاتا. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو حقوق برابری کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہیں کریں گے, یہی وجہ ہے آج تک ہماری ایک دوسرے صوبے کو برا بھلا کہنے کی جو چلتی آ رہی تھی, جو 18ویں ترمیم کے بعد کسی حد تک کم ہو گئی. جب تک ہم اپنے لوگوں کو برابری کے حقوق نہیں دیں گے, ہم اپنے ملک کو, اپنی قوم کو عظیم نہیں بنا سکیں گے. بہت خوب. ملک صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ساتھی فیصل قریشی صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں, معزز مہمان نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. یقیناً آگے اگر موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر بات بھی کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.